بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال عز من قائل شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکة وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم وقال عز من قائل وقل رب زدنی علما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا وعالما او متعلما اجلاس عام جو آج کل سے لے کر آج تک 2 دنوں سے آپ کی اس بستی ڈوکا ڈی صاحب گنج جھارکھنڈ کے اس علاقے میں آپ نوجوانوں کے زیر اہتمام منعقد ہے۔ اس اجلاس عام کے قابل احترام صدر محترم، اس کے ناظم مکرم، بستی اور اطراف کے قابل احترام علماء، فضلاء، بزرگان، اسی طرح سے ملک کے مختلف اطراف سے، گوشوں سے تشریف لائے ہوئے اور مدعو کردہ معزز علماء، خطباء، مقررین، اسی طرح سے آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام حاضرین اور حاضرات، آج کے اس دوسرے دن آپ کے اجلاس عام میں جس عنوان کے تحت آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ حقیقت میں بہت ہی زیادہ اہم عنوان ہے، اور یہ عنوان علمی انداز کا عنوان ہے، علم سے متعلق باتیں ہیں، تعلیم و تربیت کی اہمیت سے متعلق باتیں ہیں، اسی طرح سے وقت کی اہم ضرورت ہے، دین کی تعلیم و تربیت وقت کی اہم ضرورت، اس پر ہمیں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ جیسا کہ ناظم صاحب نے اعلان سے پہلے، دعوت دینے سے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ بڑی تعداد میں لوگ سو چکے ہیں، انہیں جگا دیا جائے، بیدار کر دیا جائے، جو ان کے پاس میں بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو جگائیں، کوشش کریں کہ وہ بھی استفادہ کر سکیں۔ اور بہرحال یہ علمی عنوان ہے، اور رات کے اس پہر یہ عنوان آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو اس سلسلے میں اللہ کی کلام کی آیات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں، امت کے سلف کی سیرت کی روشنی میں کچھ باتیں دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت، خاص طور پر موجودہ وقت میں، موجودہ دور میں، اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل سب سے پہلے کہنے والے کو
دینی تعلیم اور تربیت کی اس وقت کیا اہمیت ہے، ضرورت ہے خود اسے سمجھنے کی، اور آپ کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل، حالات کے تقاضوں کی روشنی میں، حالات کی سنگینی کی روشنی میں، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سامنے دعوت کے سلسلے میں فتنے ہیں، تعلیم و تربیت کے سلسلے میں فتنے ہیں، بہت ساری آزمائشیں ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں امت کو، امت کے علماء کو، دعات کو، اور امت کے فکر مند لوگوں کو۔ اس پہلو کو آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو دینی تعلیم و تربیت کی اہمیت سمجھنے کی، اور وقت یعنی اس وقت ہمیں اس اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دینی تعلیم کی اہمیت ہر دور میں ہے، ہر زمانے میں رہا ہے اس کا مقام، ہر زمانے میں رہی ہے اس کی اہمیت اور ضرورت، بلکہ جو دور، جو زمانہ، جو وقت، جو خطہ، جو بستی، جو علاقہ جب دینی تعلیم سے دور ہوا، اس سے بیگانہ ہو گیا، دینی تعلیم سے بے رخی اختیار کرنے لگا، دینی تعلیم کی جگہ دنیوی تعلیم نے پورے طور پر قبضہ جما لیا، یا لوگوں کے رجحانات دینی تعلیم سے کہیں زیادہ دنیوی تعلیم کی طرف ہو گئے، دینی تعلیم ثانوی درجے میں چلا گیا، دینی تعلیم کو پستی کی نظر سے دیکھا جانے لگا، دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو بے وقات اور کم اہمیت سمجھا جانے لگا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے نازک حالات کا سامنا امت کے لوگوں کو کرنا پڑا جسے تاریخ کا حصہ بنا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کروں گا کہ طے شدہ وقت کے مطابق آپ کے سامنے دینی تعلیم و تربیت کی اہمیت اس وقت کتنی زیادہ ہے اس کے واضح کرنے کی کوشش کروں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کے لیے میں توفیق مانگتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیات کی چند آیات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث کی روشنی میں، پھر حالات کے تناظر پر، حالات کے تقاضوں پر، اور موجودہ وقت میں دینی تعلیم کے حوالے سے جو کچھ آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، فتنے ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، شکوے ہیں، ان کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو میں عرض کر سکوں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو۔ میں دو تین باتیں شروع میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو آپ جان لیں، عنوان میں اس بات کی صراحت کر دی گئی ہے کہ جو بھی اہمیت اور ضرورت بیان کی جائے گی وہ دینی تعلیم و تربیت کی اہمیت ہے۔ یہاں پر میں سائنس کی اہمیت کی بات نہیں کروں گا، جغرافی کی بات نہیں کروں گا، انجینئرنگ کی بات نہیں کروں گا، اس کے مختلف گوشوں کی بات نہیں کروں گا، عصری علوم کی اہمیت فضیلت پر بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو پہلے ہی سے لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں، ان کی نگاہوں میں، ان کی مادہ پرستانہ سوچ میں پہلے ہی سے بڑی اہمیت کی چیز سمجھی جا رہی ہے۔ مجھے اس پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے جو بات کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی میں علم دین کی تعلیم کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں عرض کرنی ہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں شروع ہی میں، یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کے کلام کی تمام تر آیات میں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر احادیث میں جہاں جہاں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تعلیم و تعلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، سیکھنے سکھانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تعلیم و تعلم اور اس کا مشغلہ اختیار کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جہاں بھی تعلیم و تربیت کی فضیلت اور اس کا مقام دنیا میں بیان کیا گیا ہے، جہاں بھی تعلیم و تربیت کا مقام آخرت میں بیان کیا گیا ہے، یا اس کے سیکھنے سکھانے والوں کا مقام دنیا میں واضح کیا گیا ہے یا آخرت میں واضح کیا گیا ہے، ان سب آیتوں سے اور ان سب احادیث سے مراد اور مقصود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی تعلیم ہے۔ نہ اس سے مراد سائنس ہے، نہ اس سے مراد جغرافی ہے، نہ اس سے مراد انجینئرنگ ہے، نہ اس سے مراد طب ہے، نہ اس سے مراد کوئی اور دنیا کا علم ہے۔
कोई इल्म इससे मुराद नहीं है। जहां भी दुनिया में मकाम बयान किया गया, जहां भी जन्नत की सआदत बयान की गई, जहां भी मगफिरत का वादा किया गया, जहां भी अल्लाह तबारक व तआला की छोटी बड़ी मखलूकात इल्म हासिल करने वालों के लिए दुआएं करती हैं, अल्लाह के फरिश्ते दुआएं करते हैं, रहमत की दुआएं करते हैं, मगफिरत की दुआएं करते हैं, जहां जहां ये सारी बातें बयान की गई हैं, इसमें कहीं भी कोई भी मकसूद नहीं है सिवाय दीन का इल्म के, दीन का इल्म हासिल करने वालों के, दीन की तालीम के, दीन की तरबियत के, अल्लाह की किताब का इल्म, नबी की सुन्नत का इल्म, हलाल और हराम का इल्म, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इल्म, उसकी जिद शिर्क का इल्म, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत का इल्म, आपकी सीरत का इल्म, उसकी जिद बिदअत का इल्म, खुराफात का इल्म, ताकि इस तौहीद और सुन्नत पर चला जाए और शिर्क और बिदअत से इज्तिनाब किया जाए। ऐसे ही मेरे भाइयों इसके मुआविन उलूम जितने हैं, चाहे वो हदीस रसूल के परखने का इल्म हो, मुस्तलह का इल्म हो, चाहे वो मेरे भाइयों फिक्ह को समझने के लिए उसूल फिक्ह का इल्म हो, अलगरज उलूम शरीयत किताब और सुन्नत का इल्म इससे मुराद है, कोई दुनियावी इल्म इससे मुराद नहीं है। और यहीं पर एक बात और वाज़ेह कर देना चाहता हूं, उन्वान में एक नुक्ता याद करना, उन्वान में जो हमारे अहबाब ने जो उन्वान मुंतखब किया है उसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है, वक्त की अहम जरूरत। ये दौर, ये जमाना, इस दौर में दीनी तालीम की अहमियत कितनी ज्यादा है। हर दौर में अहमियत रही है, लेकिन इस वक्त मसला कुछ अलग है, इस वक्त कुछ मसला मुख्तलिफ है, हालात की संगीनी है, हालात के फितने हैं, हालात की तब्दीलियां हैं, हालात में बड़े बड़े मसाइब हैं। इल्म के नाम पर, तालीम दीन के नाम पर, उलमा के नाम पर, उलमा के मिशन के नाम पर, उलमा के मनसब के नाम पर डाके डाले जा रहे हैं। इसलिए इस वक्त दीनी तालीम की अहमियत क्या है, इस नुक्ते को याद करना। अल्लाह की कलाम की चंद आयतें आपके सामने पेश करके और चंद हदीसें पेश करके मैं इस मसले पर बाज़ाब्ता आना चाहता हूं, लेकिन चूंकि हमारा उसलूब है, हम कोई टेक्निकल तौर पर अल्लाह के दीन के इल्म की अहमियत नहीं बयान करना चाहते। हम किताब और सुन्नत के दलाइल से अल्लाह के दीन का इल्म, अल्लाह की किताब का इल्म, दीन की तालीम का इल्म कितना ऊंचा है, इसे हम वाज़ेह करना चाहते हैं। फिर उसके बाद मज़ीद बातें हालात के तनाजुर में होंगी। एक बात जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि इस वक्त जो बहुत सारे फितने हैं दीन की तालीम के हवाले से, उसमें से एक फितना ये भी है, और वो फितना ये है मेरे भाइयों, ये फितना है कि आज ऐसी बातें कहने वाले भी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, मुल्क के अंदर, वतन अजीज के अंदर पाए जाते हैं। बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है, तालीम और ताल्लुम से ताल्लुक रखने वाले, मैदान इल्म से, मैदान तरबियत से रब्त ज़ब्त रखने वाले, उसका शुगल रखने वाले, उसमें अरसा गुजारने वाले, उसकी सुबह शाम गुजारने वाले भी बाज लोग ये कहते फिर रहे हैं कि इल्म इल्म है, इल्म इल्म है, तालीम तालीम है, उसमें दीन की दुनिया की तालीम की तफरीक करना जायज नहीं है। दीन का इल्म हो तो भी इल्म है, दुनिया का इल्म हो तब भी वो इल्म है। इल्म की फजीलत है, वो फजीलत दीन के इल्म के लिए भी है, वो फजीलत दुनिया के इल्म के लिए भी है। दीन और दुनिया के इल्म की तफरीक करना दुरुस्त नहीं। इस तरह की बात करने वाले आज पैदा है, मौजूद है हमारे बीच में, और ये जरा संजीदगी से समझना, जज्बातियत से नहीं समझना, जरा संजीदगी से मसले को समझना, हालात की फितने को समझना, हालात की नजाकत को समझना। ये बात जो कही जा रही है, इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे हदफ क्या है, इसके पीछे राज क्या है, ये बात क्यों कही जाती है? भाई बयान करो, साइंस का मकाम दुनिया में क्या है बयान करो, उसकी अहमियत बयान करो, उसकी जरूरत बयान करो, मैं बयान करूं, आप बयान करें, फला फला बयान करें, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ज्योग्राफी की कितनी जरूरत है, और दीगर उलूम, असरी उलूम की कितनी जरूरत है, तिब्ब की कितनी जरूरत है, इंजीनियरिंग की कितनी जरूरत है, वायरिंग और ऑटोमोबाइल्स की कितनी जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक की कितनी। आदमी गुफ्तगू करे, बिल्कुल गुफ्तगू की जानी चाहिए, दुनियावी एतबार से उसकी अहमियत, उसका दर्जा, उसका मकाम, उसका तकाजा कितना है। दुनिया कमाने के लिए उसको सीखना जरूरी है, दुनिया के हालात को समझने के लिए उसका जानना जरूरी है, दुनिया के बहुत सारे मसाइल को समझने के लिए उसकी जरूरत है, इसको बिल्कुल बयान किया जाए। लेकिन ये नुक्ता
یہ نکتہ کہ جو مقام دین کے علم کا ہے وہی مقام دنیا کے علم کا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بھلا مجھے بتاؤ اپنے دل سے، اپنے ایمان سے جواب دینا مسلمانوں، کیا کوئی مسلمان یہ بات کہہ سکتا ہے قرآن کریم کی ایک حرف کو پڑھنے کا، ایک حرف کی تلاوت کرنے کا ثواب 10 ہے؟ میرے بھائی، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جو قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، کوئی کہہ سکتا ہے کہ سائنس کو پڑھنے کا بھی یہی ثواب ہے، جغرافی پڑھنے کا بھی یہی ثواب ہے، کوئی کہہ سکتا ہے طب کا علم حاصل کرنے والے کو یہی مقام حاصل ہے۔ کیا دنیا کا کوئی مسلمان یہ کہنا گوارا کرے گا؟ کیا اس کا ایمان اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ اس طرح سے خلط ملط کر دے علوم شریعت کو اور دنیا کے علوم کو؟ میرے بھائیوں، حدیث رسول پڑھنے والے، پڑھانے والے محدثین کرام کا مقام امت میں کتنا اونچا ہے۔ کیا ڈاکٹروں کا وہی مقام ہے جو امام بخاری کا مقام ہے؟ کیا انجینئرز کا وہی مقام ہے جو حضرت امام مسلم کا مقام ہے؟ کیا جغرافی جاننے والوں کا، آٹو موبائلز جاننے والوں کا اور الیکٹرک کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا مقام وہی ہے جو امت کے فقہاء کا مقام ہے، عقیدے کا علم رکھنے والوں کا مقام ہے؟ کیا کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے؟ میرے بھائیو، یہ تو فرق ہے نا، فرق ہے۔ اسی لیے بات کو سمجھ لینا، علم سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، عقیدے کا علم ہے، حلال و حرام کا علم ہے، جائز و ناجائز کا علم ہے۔ اب یہ میری بات کا مطلب کوئی نہ سمجھ لے کہ میں عصری علوم کو، دنیوی علوم کو حکم لگا رہا ہوں کہ اس کو حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حاصل کرو، دنیوی علوم حاصل کرو، اجازت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، ہر طرح کا علم حاصل کرو، جب تک کوئی علم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور نہ کرے، آپ کو اللہ کے دین سے بیگانہ نہ کرے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید سے بیگانہ نہ کرے، آپ کو ملحد نہ بنائے، آپ کو بے دین نہ بنائے، آپ کو دین سے دور کرنے والا نہ بنائے، اللہ کے دین سے قریب کرنے والا ہو، معاون ہو، اس علم کو حاصل کرو، اجازت ہے دنیا کے اندر، لیکن اس کا درجہ سیکنڈری ہے، اس کا درجہ ثانوی ہے، وہ بعد میں ہے، کیونکہ اس کا فائدہ دنیا میں ملے گا، اس کا نتیجہ دنیا میں حاصل ہوگا۔ آخرت کا علم، یہ شریعت کا علم، دین کی تعلیم، دنیا میں بھی اس کی ذریعے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی عظمت، شان و شوکت، عزت، سربلندی، تمکنت عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مغفرت عطا فرمائے گا، رضوان عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے۔ اس لیے دین اور دنیا کے علم کو خلط ملط کرنے کی اور دونوں کو ایک درجے میں رکھنے کی کوشش نہ کرو۔ سب کو اپنے اپنے دائرے میں رہنے دو، سب کو اپنے اپنے مقام کے مطابق تسلیم کرو، ورنہ تو پھر اگر تب سب ایک ہے تو پھر قرآن کا علم سیکھنے کی کیا ضرورت، دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت، فقیہ بننے کی کیا ضرورت، محدث بننے کی کیا ضرورت، خطیب بننے کی کیا ضرورت؟ میرے بھائیوں، مسند درس کے لیے مدرسین کی کیا ضرورت، خطبوں کے لیے منبروں پر خطبہ کی کیا ضرورت ہے، اسٹیجوں پر علماء اور مقررین کی کیا ضرورت ہے، جائز و ناجائز بتانے والوں کی کیا ضرورت، حق اور ناحق کا فیصلہ کرنے والوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا بتاؤ مجھے، کیا ضرورت باقی بچے گی؟ پھر تو سب لوگ سائنس، جغرافی، ٹیکنالوجی، آٹو موبائل، الیکٹرک اور دنیا کی انڈسٹریز کا علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ماحول بن رہا ہے، یاد رکھو۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ علماء، معاف کرنا مجھے، علماء بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دلانا چاہتے ہیں۔ دنیا دنیا دنیا۔ میرے بھائیوں، مالی 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 وَلَيْسَ مِن مَالِهِ إِلَّا مَا أَكَلَ فَأَفْنَىٰ۔ اللہ اکبر۔ وَمَا لَبِسَ فَأَبْلَىٰ وَمَا تَصَدَّقَ فَأَمْضَىٰ۔ میرا مال میری دولت، میرا مال میری دولت، مجھے یہ ملے گا، مجھے یہ ملے گا، بیٹا انجینئر ہوگا، ڈاکٹر ہوگا،
साइंटिस्ट होगा, फला फला डिग्री हासिल करेगा। मेरे भाइयों, हम मुल्क के अंदर आला मनासिब पर फाइज होगा, अब्रॉड जाकर के दुनिया में बड़े से बड़े मेरे भाइयों इदारे और शोबे से मुंसलिक होगा, मालो दौलत का अंबार इकट्ठा कर देगा। आदम का बच्चा कहता है मेरा माल मेरी दौलत, जबकि उसका माल है क्या? तीन चीजें जो खा लिया और खा करके उसे फुजला बना दिया, वेस्टेज बना दिया, जो पहन करके उसे बोसीदा और पुराना कर दिया, फाड़ दिया, और जो अल्लाह ताला की राह में अल्लाह की रिजा के लिए अल्लाह की इखलास के साथ साथ उसे खर्च कर दिया। बस इसके सिवा वमा सिवाहु ज़ाहिबुन व तारिकुहु लिन्नास, उसके सिवा सब वेस्ट होने वाला, सब छोड़ करके जाने वाला। दूसरे लोग मरने के साथ ही सारे बच्चे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, पुलिस कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाएगी, बाप की प्रॉपर्टी तकसीम करने। कितना माल चाहिए? मादा परस्ती का गलबा है, याद रखना जरा। इसलिए लोग दुनियावी तालीम की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। भला बताओ, अगर ऐसे ही सारे उलमा सोच लें, सारे बुजुर्ग सोच लें, सारे जवान सोच लें, सारी माएं सोच लें, सारे बाप सोच लें कि हमें दुनिया कमाना है, तो नबी का इल्म, कुरान, सुन्नत, इस वरासत को दुनिया में बाकी कैसे रखा जा सकेगा? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपके सामने जो दो तीन बातें जो अर्ज करना चाहता था, उसमें से एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूं, जब आपको इस तरह की मजलिस में, दीन की मजलिस में, मस्जिद में, हल्के में, खुतबे में, मिंबर पर, दीन के स्टेजों पर कहीं भी इल्म का नाम सुनाई दे, तो आप जान ले कि उससे मुराद कुरान और सुन्नत का इल्म है, शरीयत का इल्म। इल्म किसे कहते हैं? जरा सा बिल्कुल मुख्तसर, इल्म किसे कहते हैं जरा आप समझे। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की वो बात नकल करना चाहता हूं। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल इल्मु हुवा दलीलुल मुर्शिद, अल इल्मु हुवा दलीलुल मुर्शिद, फइज़ा तलबहु बिल महब्बति व हस्सलहु अरफहु अल इखलास वल अमल लिल्लाह। सुन लो अच्छी तरह से, इल्म किसे कहा जाता है? ये इल्म की डिफिनीशन, दीन का इल्म हासिल करने में हमारी नीयत क्या है, हमारा नजरिया क्या है। अगर हमने दीन का इल्म भी दुनिया हासिल करने के लिए किया, तब भी ये इल्म उस माने में नहीं होगा जिस माने में रब्बुल जलाल इस इल्म को अपने बंदों को, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को बतलाना चाहते। इल्म के बारे में, इल्म की डिफिनीशन क्या, उसकी तारीफ क्या? इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म नाम है अद-दलीलुल मुर्शिद, रहनुमाई करने वाली दलील, गाइड करने वाली दलील, वो दलील जो गाइड करती है। फरमाते हैं जब इस इल्म को बंदा हासिल करता है, जब इस इल्म को बंदा तलब करता है, उसे इखलास के साथ हासिल करता है, तो ये इल्म उसको अल्लाह तबारक व तआला के लिए मुखलिस होने की तालीम देता है और उसके लिए अमल करने की तालीम देता है। अगर ये इल्म इसीलिए हासिल किया जाए कि अल्लाह ताला के लिए मुखलिस होकर जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के लिए मुखलिस होकर के अमल करेंगे, तब जाकर के ये इल्म दीन कहलाएगा। दीन का इल्म, दीन की तालीम की अहमियत इस वक्त कितनी है, उसकी जरूरत कितनी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दूसरी बात अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल इल्मु मारिफतुल हक़ बिदलीलिही, इल्म नाम है हक़ को उसकी दलील के साथ जानने का। अल्लाहु अकबर। लोग कहते हैं किसको नहीं मालूम है कि अल्लाह एक है, किसको नहीं मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई सानी नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। दलील क्या है? दलील के साथ जानो। दलील कुरान की आयत, नबी की सुन्नत, कायनात की दलीलें, अक्ल की दलीलें, हिस्स की दलीलें, दुनिया भर के दलाइल के साथ अल्लाह तबारक व तआला का इल्म मालूम होना है, हलाल और हराम का पता होना चाहिए। क्या कहा? अल इल्मु मारिफतुल हक़ बिदलीलिही, इल्म नाम है हक़ को दलील के साथ जानना। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, खैर बात लंबी ना हो, मैं मुख्तसर गुफ्तगू करना चाहता हूं आपके सामने और चंद बातें खुसूसियत के साथ अर्ज करना चाहता हूं। आप पहले ये समझे कि इल्म दीन की कितनी अहमियत है, कितनी जरूरत है।
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کی کلام کی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور کئی آیتیں پڑھی ہیں، اور بہت ساری آیتیں ہیں، بطور مثال 2-4 آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور یہ بات پہلے سے فائنل ہو چکی ہے۔ قرآن میں جہاں بھی علم کی فضیلت ہے، علم والوں کی فضیلت ہے، دنیا میں مقام میں، آخرت میں مقام بیان کیا جا رہا ہے، اس سے مراد قرآن کا، سنت کا، شریعت کا، حلال و حرام کا، اللہ کی توحید کا، نبی کی سنت کا علم ہے، اور دوسرا علم اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ اور یہ بات علامہ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب العلم کے اندر، اور علامہ عبد المحسن بن حمد العباد استاذ محترم میرے بھائیوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو سمجھایا ہے کہ قرآن و سنت میں جہاں جہاں علم کی فضیلت ہے، اس کا مقام ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کے حاصل کرنے، پڑھنے، پڑھانے والوں کی اہمیت اور فضیلت ہے، اس سے مراد دین اور شریعت کا علم ہے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ اب آیت کریمہ پڑھ سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ یرفع بلند کرتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا درجہ بلند کرتا ہے، ایمان والوں کا درجہ اللہ بلند کرتا ہے، ان کا مقام اونچا کرتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے ان کا درجہ بلند فرماتا ہے، بہت سارے درجات۔ ایمان والوں کا مقام اور جو تم میں علم والے ہیں ان کے مقام کو اللہ بہت سارے درجات بلند فرماتا ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ، چوٹی کے امام محدث، اور میں آپ کو بتاؤں یہ دینی تعلیم کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے، دینی تعلیم کی اہمیت جو نہیں سمجھتے ہیں ان نادانوں میں سے کچھ لوگوں نے، ظالموں نے اس وقت اس چوٹی کے امام حافظ ابن حجر، چوٹی کے امام نووی، چوٹی کے امام خطیب بغدادی، چوٹی کے امام حافظ ابو بکر بیہقی اور دیگر بہت سارے علماء کے خلاف اپنی زبانیں کھولنا شروع کر دیا ہے، ان پر بدعتی ہونے کا حکم لگانا شروع کر دیا ہے۔ یہ اس دور کا فتنہ ہے، اشارہ کر دیا ہے، یاد رکھنا ابھی آگے بات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیزوں، نقطے کو سمجھنا، علم دین کی اہمیت۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ دونوں کے درجے اللہ بلند کرتا ہے، ایمان والوں کا بھی درجہ بلند کرتا ہے، علم والوں کا بھی درجہ بلند کرتا ہے، لیکن آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ علم والے، ایمان والے جو علم والے بھی ہیں ان کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں، علم والے نہیں ہیں۔ ایمان اور علم والوں کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بلند کرتا ہے جو صرف ایمان والے ہیں، علم والے نہیں۔ دنیا ہمارے سامنے ہے، علم والے ہیں، ایمان والے، علم والے ہیں، اور ایمان والے اور علم والے جو نہیں، دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کیا ہوا ہے۔ اچھا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ، بات واضح ہو گئی نا، ایمان کا مقام ہے لیکن علم کا مقام ایمان کے ساتھ بہت زیادہ اونچا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں علم کا مقام ہے، اور علم سے مراد وہی علم ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، آپ کہیے رب زدنی علما، میرے پروردگار میرا علم بڑھا دے، مجھے بہت زیادہ علم عطا فرما، میرے علم میں اضافہ کر، میرے علم میں بڑھوتری کر، میرے علم کو کافی بڑھا دے۔ مفسرین نے، محدثین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو، حافظ ابن حجر کی بات یہاں بھی آ گئی۔ وہ کہتے ہیں اگر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے بڑھانے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے تو صرف اور صرف علم کو بڑھانے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سوا کسی اور چیز کو بڑھانے کی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آیت کریمہ واضح ہے،
علم دین کا مقام اتنا اونچا ہے کہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے. اب نبی کو کہا جا رہا ہے آپ کہیے ربی زدنی علما، میرے پروردگار میرا علم بڑھا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا علم تھا جسے بڑھانے کے لیے آپ دعا کر رہے تھے؟ کیا وہ سائنس کا علم تھا؟ کیا وہ ٹیکنالوجی کا علم تھا؟ کیا وہ انٹرنیٹ کا علم تھا؟ کیا وہ الیکٹرانک کا علم تھا؟ کیا وہ آٹو موبائل کا علم تھا؟ کیا وہ سائنس کا علم تھا؟ کیا وہ انجینئرنگ کا علم تھا؟ کیا وہ طبابت کا علم تھا؟ کون سا علم تھا؟ ایک موقع پر مدینہ ہجرت کر کے جب تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینہ چونکہ مدینہ کھیتی باڑی کی جگہ ہے آج بھی، اور مکہ بڑا شہر تھا، وہاں کاروبار بزنس مین لوگ رہا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے جو انصار تھے ان کے پاس کھجوروں کے کھیت تھے، باغات تھے ان کے پاس، اور وہ ایک اپنے طور طریقے سے کھیتی باڑی کی ان کے پاس مہارت تھی، اس کا تجربہ تھا، اس کے مطابق وہ تعبیر کیا کرتے تھے. تعبیر النخل یعنی کھجوروں کے مادہ اور نر خوشوں کو ایک دوسرے میں ملاتے تھے، نر خوشوں کو مادہ خوشوں کے ساتھ ملاتے تھے. اسی کو عربی میں تعبیر کہا جاتا ہے. یعبرون النخل، تعبیر نخل کیا کرتے تھے. ان کا تجربہ تھا کہ ایسا کرنے سے کھجور کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی یہاں مدینے میں جو کھیتی باڑی چلتی ہے وہ ایسا وہاں اس میں لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ مذکر کو مؤنث میں یعنی میل کو فیمیل خوشے جو پہچانتے تھے اس کو ایک دوسرے سے جب ملایا جاتا ہے تو پیداوار زیادہ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو. آپ کو ایسا اندازہ لگا کہ شاید اس کے پیچھے کوئی توہم کا عقیدہ ہے، کوئی وہم پرستی ہے، کوئی شرکیہ نظریہ ہے یا کوئی باطل سوچ ہے اس کے پیچھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کیا کرو. لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات سن لی اور ظاہر سی بات ہے کہ امت کے نبی آپ کی اداؤں پر صحابہ مرنے والے تھے. آپ نے کہا کرو تو کیا، نہیں کہا نہیں کرو تو نہیں کیا. صحابہ کرام نے ایسا کرنا بند کر دیا. اس سال کھجوروں کی پیداوار فصل بہت کم ہو گئی. جب یہ فصل کم ہو گئی تو اس کی رپورٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی گئی. اے اللہ کے نبی، وہ جو آپ نے ان کو منع کر دیا تھا نا وہ مذکر مؤنث کے خوشوں کو ملانے سے، اس کی وجہ سے اس سال مدینے کے اندر کھجور کی فصل بہت کم ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ایسا ہوا، مجھے نہیں معلوم اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے. یہ تو تجربے کی چیز ہے، یہ دنیا کا علم ہے، یہ ایگریکلچر کا علم ہے، مجھے نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا ہے. انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملے میں زیادہ علم رکھتے ہو، مجھے نہیں پتا. میں اللہ کی طرف سے وحی کا پیغام امت کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں. اس کے بعد صحابہ کرام نے جیسے اپنے معمول کے مطابق کرتے تھے کرنا شروع کر دیا. فصل جیسے کافی پیدا ہوتی تھی وہ سب آنا شروع ہو گیا. پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیوی علم کے لیے اللہ سے زیادہ کرنے کی بڑھوتری کے لیے دعا نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ علم وحی کا علم تھا. جو وحی کا علم تھا، اللہ کی کتاب بھی وحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی وحی، اور اسی قرآن و سنت کا خلاصہ عقیدے کی شکل میں موجود ہے، منہج کی شکل میں موجود ہے، حلال و حرام کی شکل میں موجود ہے. شادی بیاہ نکاح طلاق حلال اور کاروبار لین دین معاملات، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا لباس، زندگی کے سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی وحی کے اندر شامل ہے. پورا زندگی کا نظام قرآن و سنت کا علم اور اس سے متعلق جتنے بھی علوم ہیں جو اسی سے کشید کیے گئے ہیں، اس سے نکالے گئے، یہ سب اس سے مراد. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اچھا اس کے بعد آگے پڑھیں. بہت ساری اور بھی آیتیں ہیں، میں اس تفسیرات میں نہیں جانا چاہتا. آئیے ذرا ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی عظیم الشان حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر دنیا کے سامنے یہ نقطہ کھول کر کے بیان کر دیا. کوئی شبہ باقی نہ بچے، کوئی غلط فہمی کسی کے دماغ میں نہ رہے. آج علم کو حقیر سمجھا جاتا، دین کے علم کو حقیر، دین کے علم حاصل کرنے والوں کو حقیر، مسجدوں میں طلبہ کو حقیر، مدارس میں طلبہ کو حقیر، حلقات علم میں بیٹھنے والوں کو حقیر. میرے بھائیوں، عجیب و غریب ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. اس علم سے وابستگان کو حقارت کی نظروں سے، پست نظروں سے دیکھا جاتا ہے. الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کے اوپر بہتان باندھے جاتے ہیں، ان کی شبیہ بگاڑی جاتی ہے.
ان کے ساتھ طرح طرح کے نازیبہ سلوک کیے جاتے ہیں۔ آج یہ صورتحال ہے دینی تعلیم کے سلسلے میں، دینی تعلیم کے حاصل کرنے والوں کے سلسلے میں، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جسے امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور روایت حسن درجے کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا او عالما ومتعلما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سن لو میرے بھائیو، سنو ذرا، علم کا مقام ذرا دیکھو کتنا اونچا ہے، علم سیکھنے والوں کا مقام، علم سکھانے والوں کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ، پوری دنیا لعنتی ہے، پوری دنیا لعنتی ہے۔ لعنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لعنت، ہم لوگ بھی کسی کو اگر بہت زیادہ برا بھلا بولنا ہوتا ہے، کسی سے سخت ناراضگی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں لعنت ہو فلاں کے اوپر۔ هو الطرد والابعاد عن رحمت اللہ، لعنت یعنی یہ بددعا کرنا، یہ بددعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دے، پھٹکار دے، بھگا دے، اسے دور کر دے، یہ معنی ہے لعنت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونہ، یہ پوری دنیا لعنتی ہے، دنیا ملعون ہے، لعنتی ہے، ملعون ما فیہا، اور دنیا میں جو کچھ ہے سب لعنتی۔ عجیب بات ہے، دنیا اور دنیا میں جو بھی ہے سب کیا ہے؟ سب لعنتی ہے، سوائے چار چیزوں کے، سوائے چار چیزوں کے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا الا، سوائے ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، وما والا نمبر 2، نمبر 3 وعالما او متعلما، اور دین کا علم حاصل کر لینے والا عالم یا اس کو سیکھنے والا طالب علم۔ اور یہ بات پہلے طے ہو چکی، پھر یاد دلا دیتا ہوں، اس سے مراد قرآن، سنت، حدیث، حلال حرام، عقیدہ، اس کا علم ہے، دنیاوی علم نہیں۔ الدنیا ملعونہ، دنیا لعنتی ہے، دنیا کی ساری چیزیں لعنتی ہیں سوائے نمبر 1 اللہ کے ذکر کے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد قرآن ہے، اللہ کے ذکر سے مراد نبی کی سنت ہے، اللہ کے ذکر سے مراد نماز۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کیجئے، موسیٰ علیہ السلام۔ میرے بھائیوں، نماز ذکر ہے، روزہ ذکر ہے، عبادات ذکر ہے، زکوٰۃ ذکر ہے، حج عمرہ ذکر ہے، صدقات، خیرات، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یعنی یہ پورا دین، قرآن، سنت، فرائض، واجبات، دین اسلام کے ارکان، حلال جتنے بھی ہیں، مستحبات، یہ سارے کے سارے کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ وما والا نمبر 2 جو لعنت سے باہر ہے وہ کیا ہے؟ اور جو چیز اللہ کے ذکر سے محبت کرے، اس سے لگاؤ رکھے، اس سے تعلق رکھے، اس سے وابستگی رکھے، اس کو گلے لگائے، وما والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت سے باہر ہے۔ نمبر 3 وعالما او متعلما، اور ایسے ہی اللہ کے دین کا عالم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم۔ عجیب بات ہے، سبحان اللہ، کیا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتی تو جوامع الکلم، اللہ اکبر، واختصر لی الکلام اختصارا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے جامع کلمات دیے گئے، جامع الفاظ، چند الفاظ بولتا ہوں اور اس میں معانی کا سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے، پیغام سمندر کی طرح بھرا ہوتا ہے چند الفاظ کے اندر، اور میرے لیے بات کو مختصر کر دیا گیا ہے، شارٹ میں بات بول دیتا ہوں، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو جو خصوصیات عطا کی گئی ہیں ان میں سے خصوصیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی حدیث پہ کیا فرما دیا؟ یہ دنیا لعنتی ہے، دنیا کی ساری چیزیں لعنتی ہیں سوائے 4 چیزوں کے، اللہ کا ذکر، یہ اللہ کا دین پورا کا پورا، اللہ کی عبادت، اس کی توحید، نبی کی سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے فرائض، واجبات، مامورات وغیرہ،
सब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र। और जो इससे ताल्लुक रखे, इससे मोहब्बत करे, इससे लगाव रखे, कहाँ लगाव है? अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से। अल्लाह के लगाव के जिक्र के लिए, अल्लाह के जिक्र से लगाव के लिए अल्लाह की मस्जिदें हैं। अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जाता है। ये अल्लाह की लानत से बाहर अल्लाह के दीन का जहां जहां इल्म हासिल किया जाता है, ये हलकाते इल्म हो, अल्लाह की लानत से बाहर ये मदरसे, ये मकातिब, ये जामियात, ये दीनवी हलकात, ये मजलिस है जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला की कलाम की जहां तिलावत की जाती है और उसको पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते अपने परों का साया कर लेते, अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल होती, अल्लाह की रहमत ढांप लेती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सुकूनत का, सकीनत का नुज़ूल होता है। अल्लाह तबारक व तआला उस मजलिस का जिक्र फरिश्तों में करता है। वज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदा, अपने पास जो फरिश्ते हैं उसके पास, उनमें जिक्र करता है अल्लाह तबारक व तआला। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये मकाम है, याद रखो। फजीलत किसकी है? अल्लाह के दीन की, अल्लाह के दीन के इल्म की, अल्लाह की इबादत की, अल्लाह तबारक व तआला के फराइज की और उससे मुतअल्लिक चीजों की। ये मदरसे, ये मस्जिदें, ये हलकात इल्म, ये दीनी मजलिस है, ये सब इसके अंदर। और उसके अलावा इल्म हासिल करने वाला तालिब इल्म और इल्म हासिल कर लेने वाले उलमा। बस आप सोच लीजिए कि फजीलत कितनी ऊंची है दीनी तालीम की, दीनी तालीम का मकाम कितना ज्यादा है। अल्लाह की लानत से बाहर दुनिया की सारी चीजें लानती है। बशारत है कि नहीं? बशारत है उलमा के लिए, तलबा के लिए, जिक्र के लिए, जिक्र करने वालों के लिए, सबके लिए बशारत, फजीलत है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से उम्मत के नाम हमें और आपको समझने की जरूरत है मेरे भाइयों। और वो मशहूर हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आपने फरमाया था, लंबी हदीस तो लंबी है, हदीस लंबी है मेरे भाइयों, आप जानते हैं, बार बार पढ़ी जाती है वो हदीस सही मुस्लिम और दीगर किताबों के अंदर। जो भी इल्म हासिल करने के लिए कोई रास्ता चलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता आसान कर देता है। उसी में अल्लाह के नबी ने फरमाया, फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला से मगफिरत की दुआएं करते। दीन का इल्म, दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा, उलमा और उस मिशन पर लगे रहने वाले सारे लोग, वमा वाला के अंदर वो भी शामिल है, उसके सारे के सारे मुतअल्लिकीन जो भी इस मिशन पर लगे हुए हों, उन सबके लिए बशारत है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं दीन का इल्म हासिल करने वालों के लिए। और दुनिया की मखलूक़ात, हत्ता की समंदर की मछलियां, हत्तल हीतान फिल मा, समंदर की मछलियां भी तालिब इल्म के लिए दुआ करती हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहद्दिन वाफिर। सुनन की रिवायत में ये सारी अल्फाज मौजूद हैं, हदीस सही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी को वही है, नबी अपनी उम्मत को अल्लाह का ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, सुन लो उम्मत के लोगों, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा दीन के उलमा, दीन का इल्म हासिल करने वाले, दीन का इल्म जानने वाले, अकीदा, इबादत, मुआमलात, अखलाक, कुरान, सुन्नत, तफसीर, हदीस, उसूल हदीस, फिक़्ह, उसूल फिक़्ह, अकीदा, फ़िक़्ह, शरीयत का उलमा अंबिया के वारिस हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, और अंबिया ने अपनी उम्मत को दिरहम और दीनार का वारिस नहीं बनाया। हम में से किसी की मौत होती है तो अपने बच्चों के लिए, अपने पसमादगान के लिए माल का वारिस बना देता है। बाप की वफात हुई, उसके पास माल है, उसके पास जायदाद है, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास खेतियां हैं, उसके पास दुकान है, मकान है, कैश है, सोना है, चांदी है, गाड़ी वगैरह। अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को
जिस चीज का वारिस बनाया है वो दिरहम और दीनार का वारिस नहीं बनाया, रुपए का, पैसे का, डॉलर का, इसका वारिस नहीं बनाया, जमीन जायदाद का बैलेंस का वारिस नहीं बनाया। वो इन्नमा वरसुल इल्म, इन्होंने इल्म का वारिस बनाया है। अंबिया के पास कौन सा इल्म था? अल्लाह की तरफ से जो वही आती थी उसी बात का इल्म था उनके पास, वो दीन का इल्म है, कुरान, सुन्नत, हलाल, हराम, फिक्र वगैरह, इसका इल्म। अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को इल्म का वारिस बनाया जो अल्लाह की तरफ से वही। हम लोग आखिरी नबी की उम्मत हैं, आखिरी उम्मत हैं, हमें हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म वही का वारिस बनाया है। कुरान करीम वरासत में छोड़ गए हैं, अपनी सुन्नत वरासत में छोड़ गए हैं, उसमें जो अकीदा है वरासत में दे गए, उसमें जो इबादत है वरासत में दे गए, उसके अंदर जो हलाल और हराम है वरासत में दे गए, उसके अंदर जो फिक्र है उसे वरासत में दे गए। हम इसी इल्म दीन के इल्म शरीयत के वारिस हैं। फमन अखज़हु अखज़ बिहद्दिन वाफिर, जो इस वरासत को हासिल करेगा वो बहुत बड़ा हिस्सा हासिल कर लेगा वरासत का। जो जितना इस इल्म नबूवत को हासिल करेगा, इल्म वही को हासिल करेगा, उतना बड़ा हिस्सा उसे इल्म का हासिल हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मामला साफ कर दिया, ये मामला साफ कर दिया। अगर कोई नबी का वारिस हो सकता है तो वो नबी के इल्म को हासिल करने वाले हो सकते हैं। नबी का इल्म हासिल करने वाले ही नबियों के वारिस हैं। उलमा वारिस हैं, ना तो डॉक्टरान वारिस हैं। कोई डॉक्टर दुनिया का तबीब अल्लाह के नबी का वारिस नहीं है, क्योंकि नबी ने तिब्ब की वरासत नहीं दी है। ये तो मेडिकल साइंस का तिब्ब है मेरे भाइयों, और जो तिब्ब नबवी है वो इसके अंदर नहीं आता, वो अल्लाह तबारक व तआला के दीन का वही का हिस्सा है। इसलिए याद रखना, याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन कोई इंजीनियर नहीं हो सकते, नबी के वारिसीन कोई वकील नहीं हो सकता, कोई दुनिया का जज नहीं हो सकता, दुनियावी उलूम का कोई एक्सपर्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का वारिस नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में बहुत सारी हदीसें और बहुत सारी बातें हैं। मैं अब उस तफसीलात में मजीद न जाते हुए मैं कुछ मजीद बातें, वक्त की जरूरत, वक्त की जरूरत, दीनी तालीम वक्त की अहम जरूरत। ये वक्त का क्या मसला है? क्यों हमारे जिम्मेदारों ने ये वक्त की शर्त लगा दी? क्यों नहीं कहा दीनी तालीम की अहमियत और जरूरत? क्यों कह दिया दीनी तालीम वक्त की अहम जरूरत? इस वक्त क्या हो गया भाई? कुछ हुआ है क्या? कुछ बिगड़ा है क्या? कुछ बदल गया है क्या आज के दौर में? हाँ, ऐसा है मसला, मसला है। इसीलिए तो वक्त की अहम जरूरत। सबसे पहले वक्त की अहम जरूरत यह है कि इस वक्त लोग दीन की तालीम से बरगश्ता होते जा रहे हैं, और लोग दीनी तालीम के जो मराकिज है, उसकी जो बुनियादी जगह है, उसको बड़ी तेजी के साथ दुनियावी तालीम के नाम पर, दीन की तालीम के नाम पर हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, यहां की बात मैं नहीं कर सकता मेरे भाइयों, लेकिन एक आम पैगाम है। आज जो हमारे यहां शहरों में, मुल्क के अंदर, वतन अजीज के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो फिजा बनाई जा रही है इल्म के नाम पर, वो बड़ी खतरनाक फिजा बनाई जा रही है। बहुत सारे असरी स्कूल जो ग्लोबल के नाम पर, जो इंटरनेशनल के नाम पर ये दावा कर रहे हैं कि तुम अपने बच्चों को मकतब में भेजते हो, वो खाली कुरान पढ़ता है, वो नाजरा पढ़ता है, वो कुछ मोटी मोटी बातें हदीस की जान पाता है, वो मोटी मोटी दुआएं जान पाता है, उसको थोड़ी बहुत उर्दू आ जाती है, उसको थोड़ा बहुत मेरे भाइयों हलाल और हराम का पता चल जाता है, उसे कुछ मोटी मोटी अकीदे की बातें बता दी जाती है ईमान की। ये सब काफी नहीं है, और तुम यहां अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो वो यही जानेगा, दुनिया से नाबलद रहेगा, दुनिया से नाबलद रहेगा। ना उसे साइंस का पता, ना ज्योग्राफी का पता, ना उसे दुनियावी उलूम का कोई पता नहीं, ना वो इंजीनियरिंग जानेगा, ना वो तिब जानेगा, ना वो कोई और मैदान में एक्सपर्ट हो सकेगा। इसलिए हमने ग्लोबल स्कूल खोले हैं, हमने इंटरनेशनल स्कूल खोले हुए हैं। हम वहां पर आपके बच्चों को दुनिया में भी एक्सपर्ट बना देंगे और आपके बच्चों को दीन का भी माहिर बना देंगे। आपका बच्चा अगर हमारी स्कूल में आएगा तो एक साथ में
ایک ساتھ میں ساتھوں ساتھ آپ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ بچوں کی عمر کے ساتھ کیوں کھلواڑ کرتے ہیں؟ آپ کیوں انرجی ویسٹ کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو مسجدوں سے نکال دیجئے، آپ اپنے بچوں کا داخلہ ہمارے گلوبل انٹرنیشنل اسکولوں میں کرا دیجئے، ہم آپ کے بچوں کو ایک ساتھ میں ڈاکٹر بھی بنا دیں گے، انجینئر بھی بنا دیں گے، جغرافی کا آپ کو ماہر بھی بنا دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو محدث بھی بنا دیں گے، اس کو فقیہ بھی بنا دیں گے، اس کو مفسر بھی بنا دیں گے، اس کو عقیدے کا بھی بڑا سے بڑا عالم بنا دیں گے۔ یہ دعوے کر کے ہمارے بچوں کو مسجدوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر، مکاتب سے نکال کر سرپرستوں نے اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں داخل کیا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہو، اس کی سچائی ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کاش یہ سچائی ہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، تجربہ بتاتا ہے، مشاہدات بتاتے ہیں کہ صرف اور صرف اس نام پر ان معصوم بچوں کو، ان کے سرپرستوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ الا من رحم اللہ، اتنا استثناء کر دیتا ہوں کہ شاید کوئی ہوگا تو اس دعوے میں واقعی کھرا اور سچا اترتا ہوگا، اللہ کے ہاں اسے جواب دہی کا احساس ہوگا، ورنہ عام طور پر جو صورتحال ہے بڑی نازک ہے۔ سارے سبجیکٹ عصری علوم کے بورڈز کے، چاہے وہ مہاراشٹرا کے بورڈ ہو، دوسرے اسٹیٹس کے بورڈ ہو، ان بورڈز کی ساری تعلیم دی جاتی ہے۔ 8 پیریڈ، 10 پیریڈ، 12 پیریڈ، ظہر سے پہلے تک، ظہر کے بعد تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک، ہفتے میں 1 دن 2 دن ناظرہ قرآن پڑھا دیا جاتا ہے۔ ہفتے میں 1 دن 2 دن، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ان کو کچھ تھوڑی موٹی باتیں، تھوڑی چھوٹی بڑی بات، چند تھوڑی باتیں بتا دی جاتی ہیں دین کی، کچھ موٹی موٹی باتیں عقیدے کی، کچھ موٹی موٹی باتیں فقہ کی، کچھ موٹی موٹی دعائیں، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے یہاں تمہارے بچے کی تعلیم اگر ہوگی، ایڈمیشن کراؤ گے تو ایک ساتھ میں تمہارا بچہ شیکسپیئر بھی بنے گا، جارج برنارڈ شاہ بھی بنے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمہارا بیٹا ابن کثیر بھی بن جائے گا، ابن رشد بھی بن جائے گا، امام بخاری بھی بن جائے گا۔ یہ فتنہ ہے وقت کا، اس لیے ذمہ داروں نے یہ عنوان منتخب کیا، دینی تعلیم وقت کی اہم ضرورت۔ ایک وجہ ہے کیوں وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے دینی مراکز کو، ہمارے مکاتب کو، مسجدوں کے اندر جو مکتب کی تعلیم ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے ہمارے بزرگ علماء یا میرے ہم عمر ساتھی علماء یا ہم سے کم عمر ہمارے ساتھی عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، ان سبوں نے کم و بیش اپنی ابتدائی تعلیم مساجد کے مکاتب سے حاصل کی ہے، درجہ 2 تک، 3 تک، 4 تک، 5 تک، اور میرے بھائیوں منظم انداز میں اس کے اندر عقیدہ بھی ہے، اس کے اندر سیرت بھی ہے، اس کے اندر فقہ بھی ہے، اس کے اندر دعائیں بھی ہیں، اس کے اندر نماز بھی ہے، اس کے اندر اردو زبان بھی ہے یا مقامی زبان بھی ہے، اس کے اندر ضرورت بھر کا حساب بھی ہے، ضرورت بھر کی انگریزی بھی ہے، ضرورت بھر کا سائنس بھی ہے۔ لیکن اس مسلمان کے بچے کو، مسلمان کی بچی کو آپ کھڑا ہو کر کے پوچھیں، میرے بھائیوں اس کو عقیدے کی بنیادی باتیں معلوم، اسے حلال و حرام کی بنیادی باتیں معلوم، اسے سیرت کی بنیادی باتیں معلوم، موٹی دین اسلام کی مبادی کا اسے علم ہوتا ہے، یہ چند کلاسیں مکتب کے پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں ہم لوگوں نے، ہمارے پہلوں نے، ہمارے بزرگوں نے سیدھے عربی تعلیم اور علوم شریعت کو حاصل کرنے کے لیے کسی ادارے کا، کسی جامعہ کا رخ کیا، اور وہاں سے وہ عالم فاضل ہو کر کے نکلے اور باپ کی ڈگریاں حاصل کر کے آج امت کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی تدریس کے ذریعے سے، کوئی دعوت کے ذریعے سے، کوئی قلم اور زبان کے ذریعے سے امت کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ کردار ختم کیا جا رہا ہے، مساجد کی تعلیمی، میرے بھائیوں اس کوشش کو کنڈم کیا جا رہا ہے۔ آج بڑی تعداد میں شہروں کے اندر مکاتب بند ہو رہے ہیں جہاں پر منظم قسم کی تعلیم ہوا کرتی تھی، اور اس نئے دعوے نے گلوبل انٹرنیشنل اسکولوں کے نام پر جو قیدا کیے گئے، انہوں نے ان بچوں کو مکاتب سے نکالنے پر مجبور کیا، لالچ دی، ماں باپ بھی لالچ میں آئے کہ ہمارے بچے ایک ساتھ میں عصری علوم سے بھی آراستہ ہو جائیں گے، شرعی اور دینی علوم سے بھی مزین ہو جائیں گے۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے دینی تعلیم وقت کی اہم ضرورت ہے۔
اگر یہ نہ کیا گیا تو ہمارا بچہ 5 سال نہیں 10 سال 12 سال 15 سال 18 سال کا ہو جائے گا، اس کے اوپر جا کر کے وہ انٹر اور انٹر کے بعد ڈگری کالج میں ایڈمیشن لے لے گا، ڈگریاں لے لے گا مختلف تخصصات کی، لیکن اسے دین اسلام کی مبادی کا بھی علم نہیں ہوگا۔ اور یہ کوئی صرف دعویداری نہیں ہے، یہ مشاہدے اور تجربے کی بات ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو دین اسلام کی اساسی معلومات بھی نہیں۔ میرے بھائی میرے بزرگ، کتنی خطرناک بات ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دینی تعلیم تربیت وقت کی اہم ضرورت۔ دینی تعلیم وقت کی اہم ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو دین کی تعلیم ہے نبوت کی وراثت ہے، یہ تو ہم نے جان لیا ہے۔ یہ وراثت کیوں لینا ہے؟ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن دنیا قائم ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ کے بندے ان کے